الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگ و عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ یوم عاشوراء کی مناسبت سے 10ویں محرم کی فضیلت اور اس موقع پر جو حکم اللہ کے نبی کا ہے وہ بیان ہوا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جو سبق حاصل ہوتا ہے اس کا تذکرہ ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے امت کے اندر بہت ہی زبردست قسم کے ہنگامے ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے ہوتے ہوتے امت میں دو بڑے ٹکڑے ہو گئے، ایک شیعہ اور سنی، دوسرے سنی اہل السنہ والجماعہ۔ شیعہ حضرات کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت میں غلو کرتے ہیں، حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے امامت کا ایک عقیدہ وہ اختیار کر لیا کہ جس طرح سے نبی اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، ایسے ہی نبی کے بعد جو حاکم ہوگا، حاکم کو امام کہتے ہیں اصل، نبی کے بعد کون خلیفہ ہوگا، حاکم ہوگا، وہ بھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ جس طرح نبی خود اپنے نبی ہونے کا انکار کرے تو کافر ہو جائے، تو ایسے ہی جو امام ہے وہ بھی اپنی امامت ماننے پہ مجبور ہے۔ پھر انہوں نے امامت کے مسئلے کو اتنا آگے بڑھایا کہ امام کا درجہ نبی سے بھی بہت آگے بڑھا دیا۔ نبی شریعت بناتے نہیں ہیں، نبی شریعت بتاتے ہیں، اللہ کے احکام جو آتے ہیں وہ پہنچاتے ہیں، لیکن ان کے پاس امام کا مرتبہ ایسا ہے کہ وہ شریعت بناتا ہے۔ تو اس وقت زیادہ جو دنیا میں جن کا غلبہ ہے، طاقت ہے، وہ اثنا عشری شیعہ، 12 امام کو ماننے والے، اہل بیت کی اولاد میں، حضور کی اولاد کے اندر سے 12 امام کو مانتے ہیں اور ان کا درجہ بہت بڑھا دیتے ہیں۔ تو وہ اہل بیت کی محبت میں وہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے خلیفہ تھے، امام تھے، اس لیے جنہوں نے بھی ان کو نہیں مانا ان کے وہ دشمن ہو گئے۔ ظاہر ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سارے صحابہ نے مل کر حضور کے بعد حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا، اس کے بعد پھر حضرت عمر کو خلیفہ بنایا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا، چوتھے نمبر پہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو اب یہ جو پورے حضور کے صحابہ زندہ تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے جنہوں نے
اسلام کو اچھی طرح سمجھا ہوا تھا، اسلام کے ہر پہلو کو سمجھا ہوا تھا، حاکم کسے بنانا چاہیے، کیسے بنانا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس کی کیا اہمیت ہے، صحابہ میں سے کس کی کیا قابلیت ہے، یہ سب جاننے والے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ ان سب نے مل کر حضرت ابو بکر کو حضور کے بعد خلیفہ بنایا اور سب نے بیعت کی۔ تو شیعہ حضرات کو جو ہے ان سب سے نفرت ہو گئی کہ حضرت علی کے بجائے انہوں نے کیوں حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا، حضرت عمر کو کیوں خلیفہ بنایا۔ تو یہ نفرت بڑھتے بڑھتے ایسی شدید ہو گئی کہ صحابہ کرام کو وہ منافق کہنے لگے۔ اس میں ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور کے بعد پورے صحابہ اسلام سے نکل گئے تھے، سوائے 6 یا 5 صحابہ کے پورے کافر ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں بس۔ یہ نفرت بڑھتے بڑھتے ایسا ہو گیا کہ صحابہ کرام کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا ان کے پاس دینداری کا ایک حصہ ہو گیا، یہاں تک کہ جلوس نکال کر صحابہ کرام کو گالیاں دینا، ان کے نام لکھ کر اس کو پتھر سے چپلوں سے مارنا، ایسے یہ چیزیں بڑھتی چلی گئیں جیسے جیسے جہالت۔ اور ایران کا جو انقلاب آیا تھا خمینی کے ذریعے سے، تو ان کے مقاصد میں سے ہے مقاصد میں سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے گنبد کے نیچے جو حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں مدفون ہیں، تو مدینے پہ قبضہ کر کے ان دونوں کی لاشوں کو قبروں سے نکال کر دنیا میں جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں، زنا، ڈاکہ، جو بھی ہو رہا ہے، وہ سب ان کی لاشوں پہ سزا جاری کرنا، یہ ان کے مقاصد میں ہے جب بھی مدینے پہ قبضہ ہو جائے۔ اس لیے کہ ان کی نظر میں اگر حضور کے بعد حضرت علی خلیفہ بنتے تو دنیا میں یہ سب جرائم ہوتے ہی نہیں، دنیا بگڑتی نہیں۔ اب دنیا میں جتنے بھی جرائم ہوئے ہیں وہ ان دونوں کی وجہ سے ہوئے، اس طرح ان پہ سزا نافذ کی جائے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، خالی نمونے کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام کو، پورے ہی صحابہ کو گالیاں دینا، یہ ان کا ایک طریقہ بن گیا جو بہت خطرناک ہے، جو قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، یہ صحابہ کی توہین۔ تو اہل السنہ والجماعہ، حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان میں سے صرف ایک جنت میں جانے والا ہے، باقی جہنمی ہیں۔ باقی جہنمی ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے نہیں، جیسے چور چوری کی وجہ سے، رشوت لینے والا رشوت لینے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، یہ فرقے بھی دین کی غلط سمجھ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور پھر سزا ہونے کے بعد اپنے ایمان کی بدولت واپس آئیں گے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ کافروں کی طرح ہو گئے، اس لیے کہ حضور نے ان کو میری امت کہا ہے، مگر یہ کہ چونکہ دین کی تشریح میں غلطی ہو گئی اس لیے ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ دین کی تشریح صحیح ہونے کی وجہ سے جو جنت میں جائیں گے وہ ہے اہل السنہ۔ اب اہل السنہ میں جو چوری کرے گا، زنا کرے گا، رشوت لے گا، وہ اس لائن سے جائے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن دین کی سمجھ کی لائن سے غلطی کر کے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو اہل السنہ والجماعہ، حضور نے فرمایا امت کا وہ فرقہ جو دین کی تشریح میں، دین کی سمجھ میں، دین کی پیروی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کریں اور صحابہ کی جماعت کی پیروی کریں، جو حدیثوں میں ہیں، قرآن میں ہیں، وہ پہلی بنیاد ہے۔ پھر اس کو صحابہ نے کیسے سمجھا، کس حکم کو صحابہ نے کیسے سمجھا، کس عقیدے کو صحابہ نے کیسے بیان کیا، اس کی پابندی کرنے والوں کو اہل السنہ والجماعت کہتے ہیں۔ تو یہ اہل السنہ والجماعت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ توہین صحابہ بالکل ہی جائز نہیں ہے، بالکل ہی اس کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی عزت پر ہی، ان کے بھروسے پر ہی ہم پر دین پہنچا ہے، ہم تک جو دین پہنچا ہے راست حضور سے تو نہیں پہنچا۔
اب جتنی بھی حدیثیں ملتی ہیں وہ سب صحابہ بیچ میں راوی ہیں، حضور سے سن کر انہوں نے ہم کو بعد میں دین سکھایا۔ اگر صحابہ ہی کو منافق مان لیں، کافر مان لیں، تو دین تو ختم ہو گیا وہیں۔ تو اس طرح سے توہین کرنا، جھوٹ موٹ کہہ کے ان کی عزتوں کو گرانا، یہ پورے دین کو ڈھانا ہے۔ اس کے بعد تو دین کی کوئی بنیاد ہی نہیں رہی۔ اس لیے حضور نے صحابہ کی عظمت کے بارے میں، ان کے قابل بھروسہ ہونے کے بارے میں بہت قوت سے احادیث میں تذکرہ کیا ہے کہ صحابہ پہ بھروسہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ 73 فرقے والی میں حضور فرمائے میرے صحابہ کے طریقے پہ جو رہے گا وہ ہدایت پر رہے گا۔ تو صحابہ ہیں بنیاد، جو حضور سے دین ہم تک پہنچا صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا۔ اب اگر کوئی ان کو مجروح کر رہا ہے تو گویا وہ دین اسلام کا ہی خاتمہ کر رہا ہے۔ تو صحابہ کی عظمت پہ زور ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی عظمت ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اپنی طرف سے ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا علمی، اب پورے صحابہ کو زیرو کر رہے ہیں، جبکہ ان کی قربانیوں سے دنیا میں اسلام وجود میں آیا۔ انبیاء کرام جب بھی آئے ہیں تو زمانہ بہت ہی گمراہی میں ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی جب دین لے کے آئے تو عربوں میں بہت جہالت تھی، بہت خونخوار تھے، بہت ظالم تھے، بہت سخت دل تھے، بہت ظلم کیا۔ ہر نبی کو بہت زیادہ ظلم کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو نبی کے جو ابتدائی زمانے میں جو ساتھی ہوتے ہیں ہر نبی کے، ان کو بہت قربانیاں دینی پڑتی ہے، تب جا کے ہم کو دین ملتا ہے۔ ہم کو تو ماں باپ کے گھروں سے مل گیا، کوئی قربانی دینی نہیں پڑی، لیکن ہر نبی کے صحابہ جو تھے ساتھ والے، ان کو بہت قربانیاں دینی پڑی، بہت ظلم سہنے پڑے۔ اس لیے تمام ہی نبیوں کے جو صحابہ ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ باقی جب تک دین چلا ان سب کا ثواب ان کو ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے قربانیاں دی۔ اور قرآن مجید میں اسی حیثیت سے صحابہ، پچھلے نبیوں کے جو صحابہ ہے ان کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، ان کی عظمت بیان کی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو حضرت یوشع کا بھی ذکر ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے صحابہ، ان کا خاص اہتمام سے قرآن مجید میں ذکر ہے۔ تو ابتدائی زمانے کے جو صحابہ ہوتے ہیں ہر نبی کے، ان کا بہت بڑا مقام قرآن سے ثابت ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ کا کام ہے قیامت تک کے لیے دین کو قائم کر دینا۔ تو آپ کا کام بڑا تھا تو آپ پہ ظلم بھی زیادہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرے نبیوں کو الگ الگ سے جو ستایا گیا ہے، مجھے اکیلے کو ان کے برابر ستایا گیا۔ تو جس طرح نبی کو بڑا عزم ہونے کی وجہ سے، بڑا کام ہونے کی وجہ سے مخالفین بھی بڑے ملے، حالات بھی بہت سخت آئے، تو آپ کے صحابہ کو بھی سب سے زیادہ سختیاں، پورے نبیوں کے صحابہ میں حضور کے صحابہ کو سب سے زیادہ مصیبتیں جھیلنا پڑی۔ اس وجہ سے جو مشکلات میں ساتھ ہوتے ہیں وہ بہت مخلص ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کر اللہ کے لیے حضور کا ساتھ دیا۔ کیا وہ حضور کے انتقال کے بعد صرف محض ایک سیاسی معاملے میں اپنا ایمان چھوڑ دیں گے کیا؟ انہوں نے ہزاروں مرتبہ ثابت کر دیا کہ ہمارے نزدیک جان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مال کچھ نہیں ہے، ایمان سب کچھ ہے۔ وہ خالی ایک مسئلے میں اپنی ایک رائے کی وجہ سے کسی ایک آدمی کے حاکم بنانے کے لیے، ماننے کے لیے وہ اپنا پورا ایمان چھوڑ دیں گے؟ کیسی انہونی بات ہے۔ تو وہ تو سب سے زیادہ مخلص ہوتے ہیں، سب سے زیادہ صاحب صفات ہیں صحابہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود تعریف فرمائی، لمبی چوڑی آیت میں، ابھی اس کا ابتدائی حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے صحابہ ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں،
اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے شفیق ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، ان کو بس رات دن اللہ کی رضا کی خواہش ہے، اللہ کو راضی کرنے کی دھن ہے، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں پہ نشانیاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے تعریف کی، پورا نیچے تک رکوع جا رہا ہے۔ تو قرآن سے ثابت ہے صحابہ کرام کی فضیلت، اور صحابہ کرام کے بارے میں اعلان ہے اللہ کی طرف سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قیامت تک جو قرآن پڑھا جانے والا ہے، جس میں کوئی بدلاؤ ہونے والا نہیں ہے، اس میں اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ قرآن میں ان کے بارے میں آ گیا۔ جب اللہ راضی ہو گئے تو ہم کیا ناراض ہوں گے؟ قیامت تک کے لیے اللہ راضی ہو گئے، یہ مقام ان کو ملا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ہر صحابی کا نام آتے ہم لوگ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، اسی قرآنی آیت کے سامنے رکھ کے یہ جملہ بولا جاتا ہے، رضی اللہ عنہ۔ تو اتنا بڑا درجہ ان کا قرآن میں ہے۔ اب ان کی توہین کوئی فرقہ کرنے لگے تو کیسے اس کو اجازت دی جائے گی؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ صحابہ سے کٹ جائیں گے تو آپ پھر دین کہاں سے لیں گے؟ آپ ادھر ادھر سے دین لیں گے، پھر معیار آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے اس فرقے میں رسم و رواج بہت آ گئے، ایسے رسم و رواج جس کے دیکھ کے ہنسی آ جائے۔ وہ ماتم کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، دوسری قومیں مذاق اڑا رہی ہیں۔ جا کے دیکھیے آپ نیٹ پہ مذاق اڑا رہے دوسرے لوگ، کہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، چھریوں سے ماتم کر رہے ہیں، خون آپ کر رہے ہیں، یہ کیا تک ہے یہ اس طرح سے؟ تو دین کو مذاق بنا لیا آپ نے، کیوں؟ صحابہ کرام کا معیار آپ نے اپنی آنکھوں سے ہٹا لیا۔ اب قسم قسم کی بدعتیں سامنے آئے گی، قسم قسم کی چیزیں۔ تو یہ ہے عظمت۔ اب جو گناہ سے معصوم ہونے کی بات ہے تو وہ تو نبیوں کا مرتبہ ہے کہ اللہ ان کی حفاظت خود کرتے ہیں، گناہ ہونے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرتے ہیں۔ نبیوں کے علاوہ پھر کوئی دوسرا انسان معصوم نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حفاظت حاصل نہیں ہے گناہوں کی۔ اس لیے صحابہ کرام کی زندگیوں میں گناہ تو ہو سکتے ہیں، کبھی اتفاق، انسان ہے، لیکن معافی کا اعلان ہے ان کے ساتھ، اللہ کی رضا کا اعلان ہے، کوئی فرشتے تو ہے نہیں۔ تو ان کی غلطیوں کو اچھالنا اور اس کو موضوع بنانا، اس کی بنیاد پہ توہین کا ماحول بنانا، اللہ نے جب راضی ہونے کا اعلان کر دیا تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے مسلک حق یہ ہے کہ صحابہ کرام میں ان کی زندگیوں میں کچھ لغزشیں ہو بھی گئی ہیں، اور اگر میں آپس میں اختلافات میں کچھ لڑائیاں ہوئی ہیں تو ان کی وجہ سے صحابہ کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے، ان واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے اعلان کر دیا راضی ہے تو آپ کیا عدالت لے کے بیٹھ گئے؟ اور ان کا مرتبہ امت کے دل میں گھٹائیں گے تو پھر دین کہاں سے لیں گے؟ تو بعد کے دور میں بھی اس پہ امت کے علماء نے اکابر میں نظر رکھی ہے کہ کوئی صحابہ کے خلاف توہین کی باتیں نہ لکھے، توہین آمیز رویہ اختیار نہ کرے، اس لیے کہ یہ گمراہی کی جڑ ہے، یہ حق اور ناحق کی بنیاد ہے کہ صحابہ کے راستے پہ چلنے والوں ہی کو حضور کہہ رہے ہیں جنتی فرقہ، اور صحابہ سے اگر کوئی کسی کو دور کرے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس بارے میں ہر زمانے میں امت حساس رہی کہ جو بھی صحابہ کے بارے میں بے تکی بات کرے، آزادانہ گفتگو کرے، فوراً وہ نگاہوں سے گر جاتا ہے، پھر اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو صحابہ کرام سے جو بھی واقعات ہوئے ہیں اس کی توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ چونکہ شریعت بن رہی تھی حضور کے دور میں بھی بعد میں بھی، اللہ تعالیٰ نے خود تقدیراً ان سے غلطیاں ہونے دیں، وہ غلطیاں نہیں کرتے تو شریعت بنتی کے ساتھ،
یہ غلطی پہ کیا حکم ہے، یہ کمی پہ کیا حکم ہے، تو وہ ہوئی بھی ہیں، اللہ کے مقبول بندے تھے، ہر وقت اللہ کے دھیان میں رہتے تھے، غلطیاں ہو بھی گئی ہیں تو شریعت چونکہ احکام بنانا تھا اس لیے غلطیاں کروائی گئیں ان سے، ورنہ وہ اللہ کی طرف رجوع والے لوگ تھے۔ اور اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے ہم سب کا کہ جس کسی نے ایمان کی حالت میں حضور کو ایک بار بھی دیکھ لیا، دیکھتے وقت دیکھنے والا کافر نہیں تھا، ایمان لا کر اس نے حضور کو ایک بھی مرتبہ دیکھ لیا تو وہ صحابی ہے۔ اللہ کے نبی کی صحبت کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے دیدار کی وجہ سے اس کی ایمان کی کیفیت اتنی اونچی ہے کہ قیامت تک کا کوئی مسلمان چاہے کتنا بڑا ولی ہو، مجدد ہو، کچھ ہو، صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ لیا، اس لیے ان کا درجہ قیامت تک کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضور کے اوپر نظر پڑتا ہی وہ ایمانی کیفیت بن جاتی تھی، وہ توجہ اللہ بن جاتی تھی۔ اور ہر صحابی بغیر درجے کی تفریق کے جس نے بھی ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا، ہر صحابی عادل ہے، اور اللہ کے پاس اگر اس سے غلطی ہوئی تو وہ مغفور ہے، اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ اب ان کا اندازہ، عظمت کا اندازہ کیجئے، حضور تاکید کرتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں، میرے ساتھیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، احترام کرو ان کا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ مت بناؤ، ان پہ تنقید مت کرو، ان کی توہین مت کرو۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم، جو بھی جس نے بھی ان صحابہ سے محبت کی اس کے دل میں میری محبت ہے، اس لیے وہ محبت کر رہا ہے، میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے وہ محبت اس نے کی ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو بھی ان سے جس نے بھی ان سے دشمنی کی اس کے دل میں اصل میں مجھ سے دشمنی ہے، اس لیے ان سے دشمنی کر رہا ہے، ورنہ میری محبت ہوتی تو میرے صحابہ سے دشمنی کیسے ہوتی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3862 ہے، اور ایک حدیث ہے جمع الفوائد کی 8554 اس کا نمبر ہے۔ یہ حدیث جو ہے درجہ تو اس کا بہت کمزور ہے، حدیث ہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے تم سیدھے راستے پر رہو گے۔ تو یہ جو حدیث ہے، بعض نے اس کو موضوع بھی کہا ہے، بعض نے ضعیف کہا ہے، لیکن جو حدیث کے فن کے امام ہیں حضرت امام احمد بن حنبل، جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں اپنے زمانے میں، کہ حدیث کے امیر المومنین ہیں امام احمد بن حنبل، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دوسری بہت ساری روایتوں کے موافق ہے یہ حدیث، یہ بات، اس لیے یہ معتبر ہے، اپنی سند میں کمزور ہے لیکن اس میں جو بات ہے وہ چونکہ دوسری بہت ساری احادیث کے موافق ہے، اس لیے یہ معتبر ہے، اس کا اعتبار ہے۔ المعتبر فی تخریج احادیث المنہاج والمختصر۔ تو بہرحال تمام صحابہ لائق محبت بھی ہیں، لائق احترام بھی ہیں، مگر ظاہر ہے سارے صحابہ کا مرتبہ ایک نہیں ہے، مرتبے الگ الگ ہیں۔ چنانچہ صحابہ میں سب سے افضل پورے اہل السنہ والجماعت میں، یعنی پورے فرقہ حق کی نظر میں جو تشریح ہے، پورے صحابہ میں سب سے افضل ہیں خلفائے راشدین، 4 خلیفہ، حضرت ابو بکر پہلے نمبر پر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، حضرت علی۔ اس واسطے ہم لوگ اہتمام سے جمعے کے خطبے میں اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وضاحت ہے کہ یہ چاروں میں بھی ابو بکر اور عمر افضل ہیں، ان کے بعد عثمان اور علی ہیں، یعنی جو ترتیب خلیفہ بننے کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے۔ جو سب سے پہلے خلیفہ بنے ہیں، سب مل کے ہی بنایا ہے، وہ سب سے افضل تھے،
اس کے بعد جو بنے وہ ان کے بعد افضل ہے۔ تو جس ترتیب سے جو خلیفہ آئے، فضیلت بھی ان کا مقام و مرتبہ بھی اسی اعتبار سے بڑا ہوا ہے۔ اور عثمان و علی کی محبت اہل سنہ والجماعت کے پہچان ہے۔ بیک وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی شدید محبت رکھتے ہیں اور حضرت علی سے بھی ہم شدید محبت رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اب شام کے جو لوگ تھے ناصبی جو ہیں، وہ حضرت عثمان کی تائید کرتے تھے، حضرت علی کو برا بھلا کہتے تھے۔ ایک زمانے تک ایسے فرقے رہے، آج بھی ہوں گے، حضرت علی کو برا بھلا کہنے والے، حضرت عثمان کی تائید کرنے والے، ایسے لوگ رہے ہیں۔ ایک فرقے والے تو حضرت علی کا نام آتے ہی ان کا منہ کالا ہو بول کے بولتے تھے، جیسے ہم رضی اللہ عنہ بولتے ہیں نا، لوگ حضرت علی کا نام آتے ہی سود اللہ وجہہ بولتے ہیں کہ ان کا منہ کالا ہو۔ اس وجہ سے امت میں رواج کیا ہے، حضرت علی کا نام جب آتا ہے تو رضی اللہ عنہ نہیں بولتے، کرم اللہ وجہہ، اللہ ان کے چہرے کو عزت دے۔ تو ان کا جواب ہے، اس فرقے کا جواب ہے کہ اللہ ان کے چہرے کو عزت دے، کرم اللہ وجہہ۔ تو یہ چاروں خلفاء اسی ترتیب سے افضل ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی محبت رکھنا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت۔ جنگ ہوئی تھی آپس میں، تو کچھ بات ایک مدت تک کچھ لوگ ان کی تائید والے، کچھ لوگ ان کی تائید والے، فرقے بنے غلو میں۔ تو دونوں سے محبت رکھنا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ اب بعض لوگ جو ہے اس زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھ دی ہیں، اور لکھنے میں بے احتیاطی بھی کیے ہیں، اس کی وجہ سے علماء نے سخت گرفت کی ہے۔ تو شروع سے پہچان رہی ہے اہل سنہ کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عظمت کو بھی برابر مانا جائے، برابر ان سے محبت کی جائے۔ جو بھی واقعات ہوئے وہ جنگوں کے، وہ سب تقدیری باتیں ہیں، حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے تھے غلط فہمیوں کے، بیچ میں غلط فہمی ڈالنے والا ایسا فرقہ وجود میں آ گیا تھا، خوارج کا، جو دونوں طرف گھس گئے تھے وہ لوگ، اور بار بار وہ سازشیں کر کے لڑانے کے حالات وہ بناتے چلے گئے۔ دونوں طرف بھی لوگ مخلص تھے، لیکن اس کے باوجود بھی لڑائی ہوئی غلط فہمیوں کی وجہ سے۔ تو وہ لوگ مجبور تھے، ان کو جو حق سمجھ میں آیا وہی انہوں نے کیا، اور حق کی خاطر وہ لڑائیاں ہوئی۔ وہ میدان جنگ میں تو لڑتے تھے حق کی خاطر، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آتا تو ان کے امام کے پیچھے یہ لوگ نماز پڑھ لیتے تھے، ان کے امام کے پیچھے وہ لوگ پڑھ لیتے تھے، ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے، ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے، ایک دوسرے کا ادب احترام کرتے تھے۔ وہ بولتے تھے وہ تو حق کا مسئلہ ہے اس لیے ہم لڑ رہے ہیں آپس میں، لیکن ہم ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے۔ تو علمی رائے الگ ہے، اب دل سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی یہی رائے صحیح ہے، وہ الگ بات ہے۔ جو رائے صحیح سمجھ میں آ رہی ہے ایک مومن کو اسی پہ ٹکنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ سامنے والا اس کی عظمتوں کو بھول جائے۔ تو آپس میں بہت محبت ایک دوسرے سے کرتے تھے، اپنے سے بہت افضل سمجھتے تھے وہ ایک دوسرے کو، پھر بھی اپنی رائے میں ٹکے ہوئے رہتے تھے۔ یہ اعتدال تھا ان کے اندر۔ ہم لوگوں کے بعد والوں کی طرح سے جو نفرتیں، بغض، کینہ، ایک مسئلے میں اختلاف ہوتے ہی بالکل تعلقات تو ویسا نہیں تھا وہاں۔ صرف جنگ کے میدان میں دونوں الگ ہو جاتے تھے، پھر سب ہر چیز میں مل کے رہتے تھے، محبتیں ویسی بات ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے بعد پھر سب سے بڑا جو درجہ ہے 4 صحابہ کا ہے۔ اس کے بعد جو بڑا درجہ ہے السابقون الاولون، یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے کہ سب سے پہلے جو اسلام لائے، وہ بہت مشکل تھا بالکل ابتدا میں اسلام لانا۔ سب سے پہلے ایک دم جو اسلام لائے ان کا درجہ خصوصی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ان کے لیے السابقون الاولون، اول سبقت کرنے والے اسلام کی طرف۔ اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی عورت حضرت خدیجہ ہیں۔ سب سے پہلے آزاد لوگوں میں کلمہ پڑھنے والے ابو بکر ہیں، عثمان ہیں، بچوں میں حضرت علی ہیں، غلاموں میں زید بن حارثہ ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے پہلے دن سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان لوگوں نے ابتدائی دنوں میں، اس لیے ان کا درجہ باقی صحابہ سے بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد پھر مدینہ ہجرت سے پہلے جتنے صحابہ میں مکے میں اسلام قبول کیا ہے ان کا اس کے بعد میں درجہ ہے۔ اب اس میں بھی پھر
حبشہ کے جو مہاجرین ہیں، سخت حالات میں حبشہ کی ہجرت کرنے والے صحابہ ہیں، ان کی خصوصی اہمیت ہے۔ اس کے بعد پھر ہجرت کے بعد میں بھی جنگ بدر میں جو حصہ لوگ لے چکے ہیں، اب اس میں مدینے والے بھی تھے، بعد میں اسلام لانے والے بھی تھے، لیکن جنگ بدر میں جس نے حصہ لیا، اس لیے کہ صرف 313 تھے، ادھر 1000 کا لشکر تھا، پورے وہ لوگ لوہے کا لباس پہنے ہوئے تھے، زرے ان کے پاس لاٹھیاں تھیں، بڑا سخت معرکہ تھا۔ اور اللہ نے جو بدر کی جنگ میں جنہوں نے حصہ لیا ہے، اللہ نے اعلان کر دیا میں نے تم سب کو دیکھ لیا ہے، تم سب کی مغفرت ہو چکی ہے، چونکہ ان کے بارے میں اعلان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے 9048، چونکہ اللہ نے اعلان کر دیا میں تم سے راضی ہوں، تمہاری میں نے مغفرت کر دی، تو بدر میں جو شریک ہوئے ان کا درجہ پھر باقیہ لوگوں سے افضل ہے۔ اس کے بعد پھر بیعت رضوان ایک ہوئی تھی جس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی وہاں پہنچ گئے، کفار نے روک دیا، ایک معاہدہ ہوا کہ اس سال آپ حج نہیں کریں گے، عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کر سکتے ہیں، واپس ہوئے۔ تو اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور کی طرف سے بات کرنے کے لیے مکے والوں کے پاس گئے تھے، تو کسی وجہ سے ان کو واپس ہونے میں دیر ہو گئی، تو ادھر مسلمانوں میں مشہور ہو گیا کہ حضور کے بھیجے ہوئے ایلچی جو حضرت عثمان ہیں ان کو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے۔ اب اس زمانے کے اصولوں کے اعتبار سے کسی ایلچی کو، قاصد کو، ایمبیسیڈر کو قتل کرنا جنگ کا اعلان مانا جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام وہاں تو جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، عمرے کے لیے گئے تھے، ہتھیار نہیں تھا، حاجیوں کا لباس تھا، جنگ کی تیاری کچھ بھی نہیں تھی، صرف تلوار تھی، جو عام طور پر وہاں تو جانوروں سے بچنا بھی رہتا تھا، سفروں میں صرف تلوار تھی، جنگ کے پورے ہتھیار نہیں تھے، جنگ کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ اس وقت حضور نے فرمایا کہ چلو اب تو مرنا ہے، مرنے تک لڑنا ہے، اس لیے کہ مدینے سے بہت دور ہیں، کوئی مدد آ نہیں سکتی، صرف 1400 کی تعداد ہے، جنگی تیاری نہیں ہے، کہیں کمک کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہو سکتا، اب جنگ کا مطلب ہے موت۔ تو گویا وہ موت پر بیعت تھی کہ اب ہم کفار سے لڑیں گے اور مرنے تک لڑیں گے۔ تو یہ جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی اس میں بھی اللہ نے اعلان کیا تھا کہ اس بیعت میں جس نے حصہ لیا اللہ ان سے راضی ہیں، خصوصی آیتیں اتری ان کے بارے میں، ان یبایعونک تحت الشجرۃ، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی، یہ کر رہے ہیں، وہاں اللہ نے آیت کے اندر رضا کا اعلان کیا ہے، تو ان کی بھی خصوصی اہمیت ہے۔ یہ واقعہ بخاری حدیث نمبر 4169 میں ہے۔ تو بیعت رضوان والوں کی اہمیت ہے اصحاب بدر کے بعد۔ اس کے بعد جو ہے مکہ فتح ہونے سے پہلے تک حالات سخت تھے، مکہ فتح ہونے کے بعد پھر دھڑا دھڑ دور دور علاقوں سے سب لوگ آتے رہے، اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد 2 سال کے اندر پورے عرب میں اسلام پھیل گیا، اس لیے کہ سارے عرب والے مکے والوں کو دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ وہ صدیوں سے ان کے گرو تھے، قائد تھے، تو یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ پورے عرب والے دیکھ رہے تھے۔ جیسے مکے والے اسلام میں آ گئے تو پورے عرب والے پھر دھڑا دھڑ آنے لگے۔ تو اب مکہ فتح ہونے کے بعد جو آئے ان کا وہ درجہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب تو اسلام پھیل گیا، طاقت ظاہر ہو گئی۔ تو مکہ فتح ہونے سے پہلے تک ایک آزمائش تھی، یہ دین چلے گا نہیں چلے گا، رہے گا نہیں رہے گا۔ تو مکہ فتح ہونے سے پہلے جو ہے ان کا درجہ زیادہ بڑھا ہے، ان کے بعد پھر مکہ فتح ہونے کے بعد جو لوگ آئے ان کا درجہ ہے اس کے بعد، یہ سب سے آخری درجہ ہے صحابہ میں ان لوگوں کا۔ اس کے علاوہ بعض دوسری حیثیتوں سے بھی بعض صحابہ دوسروں سے افضل ہیں، جیسے حضور نے فرمایا اقصاہم علی، فیصلے کرنے میں حضرت علی سب سے آگے ہیں فرمایا، تو اس صفت میں وہ آگے ہیں۔ دین کی سمجھ میں، فقہ میں سمجھ میں حضرت ابن مسعود سب سے آگے تھے، اور قرآن کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سب سے آگے تھے، اور حدیثوں کی کثرت میں حضرت ابو ہریرہ آگے ہیں، حدیثوں کو جمع کرنے میں، اور تمام ہی علوم میں، تفسیر، حدیث، فقہ، سب میں حضرت عائشہ آگے ہیں سب میں۔ تو ایسے ہی
بعض اخلاقی صفات کے اعتبار سے بعض صحابہ کو دوسروں پہ افضلیت حاصل ہے. جیسے امت کا درد جو تھا، امت کے لیے تڑپنا، امت کا جو درد ہے، اس میں سب سے آگے حضرت ابو بکر تھے. ارحم امتی بامتی ابی بکر فرمایا حضرت نے، میری امت کا درد سب سے زیادہ میرے بعد کس میں ہے؟ ابو بکر میں ہے. تو امت کا درد ان کے اندر تھا، بہت نرم دل تھے. اور ان کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ جب حضور کے انتقال کے بعد تقریباً پورے عرب میں لوگ اسلام سے نکل گئے، تو اکیلے ان کا عزم تھا اور حوصلہ تھا کہ انہوں نے پورے عرب کو پھر سے اسلام میں داخل کروایا. ان کے زبردست فیصلے، زبردست قوت ارادی ان کی حضرت ابو بکر کی. تو ان کی خوبی کی وجہ سے بھی وہ افضل ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں حق کا جوش بہت تھا، حق کے لیے فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، غیرت بہت تھی، اور معاملہ فہمی بہت تھی، کوئی معاملے کو سمجھنا. اس حساب سے وہ دوسرے صحابہ سے افضل ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ سے افضل ہیں شرم و حیا میں اور صدقہ و خیرات میں. بہت سخی تھے، بہت خرچ کیا انہوں نے دین اسلام کے لیے. ایک مرتبہ انہوں نے اتنا خرچ کیا کہ حضور نے فرمایا تم جاؤ زندگی بھر کچھ بھی کر لو، اب تم مقبول. ایسا انہوں نے خوش کر دیا. اور حضور نے فرمایا کہ اتنے حیا والے ہیں کہ فرشتے عثمان کو دیکھ کے حیا کرتے ہیں، اتنی ان کی حیا والی صفت تھی. حضرت ابو ذر ہیں صحابہ میں، حضرت ابو ذر، وہ دنیا سے بے رغبتی میں صحابہ میں سب سے افضل ہیں. کچھ نہیں رکھنا اپنے پاس، وہ تو ڈنڈا لے کے نکل جاتے تھے، جس کے پاس بھی پیسہ ہے بس نکال کے باہر پھینک دیتے تھے. تو مجبوراً مشورہ کر کے ان کو لے جا کے دیہات میں رکھنا پڑا تھا. ایک کمیونسٹ لوگ بولتے ہیں کہ دنیا کے پہلے کمیونسٹ جو ہے ابو ذر تھے، بولتے ہیں کمیونسٹ لوگ. تو دنیا سے بالکل رغبت نہیں تھی ان کو، بولتے تھے کہ پیسہ نہیں رکھنا چاہیے. حضرت ابو رضی اللہ عنہ ہے. اور جہاد کا جذبہ، اسلام کے لیے جان لڑانے کا جذبہ سب سے زیادہ خالد بن ولید کے اندر تھا. لاکھوں کے مجمع میں اکیلے کود جاتے تھے، اسلام پھیلانے کا جذبہ. اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کمانڈر تھے اسلام پھیلانے کا، جذبہ جہاد. اور حضور نے ان کو امین ھذہ الامہ بھی کہا، امانت دار بھی کہا. ایسے ہی اسلام قبول کرنے میں جو قربانیاں دی ہیں اسلام کی تلاش میں، اس میں حضرت سلمان فارسی سب سے آگے. بڑی عمر تھی ان کی، وہ 2 مذہبوں سے گزر کر پھر اسلام میں آئے تھے. تو اسلام کی دعوت قبول کرنے میں جو صبر ہے ان کا، جو اس میں وہ آگے ہیں. ایسے ہی شعر و ادب میں، شعر و ادب کی بہت اہمیت تھی اس زمانے میں. شاعر کسی کی تائید میں ہو گیا تو بس اس کی پورے قوم کے اندر عزت ہو جاتی تھی. شاعری کا مقام، یعنی ایک کمانڈر سے زیادہ مقام تھا شاعر کا اس زمانے میں. تو حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ، یہ پورے صحابہ میں افضل ہیں. بڑے بہترین اشعار ہیں ان کے. اللہ کے نبی نیچے بیٹھ کے ان کو ممبر پہ بٹھا دیتے تھے، ممبر پہ کھڑے ہو کے ان سے اشعار کہلواتے تھے حضرت حسان بن ثابت. اور اپنا چادر اڑائی تھی حضور نے اور کہا تھا کہ تمہارے اشعار کافروں پر سپاہیوں کے نیزوں سے بھاری ہیں. اور ایک فضیلت کا جو سبب ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کی رشتہ داری سب سے زیادہ قریب کی ہے. اس اعتبار سے بھی بنو ہاشم سب سے زیادہ، اور بنو ہاشم میں بنو مطلب یہ سب سے زیادہ افضل ہیں نسب کے اعتبار سے، کیونکہ ان لوگوں نے سب سے زیادہ حضور کی دعوت میں حصہ بھی لیا تھا. بنو ہاشم نے دین کے لیے ان کو آزمایا، خوب آزمایا گیا. حالانکہ یہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے، مکے میں حضور کے خاندان والے اسلام نہیں لائے تھے، مگر ان کو سب کافر مل کے ان کو ستاتے تھے. اور یہ اسلام نہ لانے کے باوجود بھی حضور کے ساتھ تمام مصیبتوں میں شریک رہتے تھے. تو اس وجہ سے بنو ہاشم چونکہ انہوں نے بہت مشکل حالات میں مکمل اسلام کی پشت پناہی کی، اور ابو طالب کی گھاٹی میں پورے بنو ہاشم کو قید کر کے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. بھوکے پیاسے، بچوں کو دودھ پینے کو نہیں ملتا تھا، پتے کھانے کی وجہ سے مینگنیوں کی طرح سے غلاظت ہوتی تھی. سب کافر تھے مگر ساتھ دے رہے تھے خاندان ہونے کے اعتبار سے بنو ہاشم. تو اگر وہ ساتھ نہیں دیتے تو پھر 13 سال تک وہ وہاں باقی رہنا مدینے میں حضور کے لیے دشوار تھا.
اس لیے بحیثیت خاندان بنو ہاشم کو سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ بہرحال اور بھی فضیلت کے درجے ہیں، پہلو ہیں، بتائے جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت، ان کی عظمت کا دل میں ہونا ایمان میں داخل ہے، اور نجات والا فرقے میں رہنے کے لیے صحابہ کی پیروی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو تمام اہل بیت کی، حضور کے خاندان والوں کو بھی شدید محبت نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کی بھی شدید محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہاں، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا، یہاں خواتین کا اجتماع اس مسجد میں 15 دن میں ایک بار ہو رہا ہے، مسجد کا یہ لگا ہوا حصہ ہے، تو اگلے منگل کو بھی دوپہر میں خواتین کا اجتماع ہے۔ آپ حضرات ضرور خواتین کو بھیجیں، ان کو بھی دین کی معلومات جاننا ضروری ہے۔ اپنے خاص طور پہ اسکول کالج میں پڑھنے والی بچیوں کو بھی اہتمام سے بھیجیں، سب مل کے حصہ لیں، اس کو اپنا کام سمجھیں۔